زخم کی خود پر بار بار اٹھتی نظروں اور رنگ ہی لے آئی تھی۔ وہ خود کی تیاری کرتے ہوئے اسے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جب سب کی نظر اس پر آ کر ٹھٹک رہی ہے تو یہ شخص تو وہ ہے جس کا دل اس کے نام پر ہی دھڑکتا ہے۔ وہ ڈریسر کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب زخم نائٹ ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو وہ اپنی کتنی آزمائشیں ختم کر لے۔ زخم کی آواز پر اس نے خود کے پیچھے کھڑے زخم کو اپنے آئینے میں دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اپنی اور میری ہی مثال لے لو۔ اللہ کو میری محبت سچی لگی تو اس نے مجھے تمہیں سونپ دیا جبکہ تمہیں میری محبت پر شک ہے۔ اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ زخم نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر دونوں بازو پر اس کی کمر کے گرد لپٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑی تھی اور زخم نے اس کے کندھے پر لب رکھے وہ کانپ گئی۔ اسے اس وقت کا ڈر تھا۔ تمہیں اندازہ ہے علیزہ تم کتنی خوبصورت ہو، بندہ بشر ہوں، کسی وقت بھی بہک سکتا ہوں۔ زخم بخمار بھرے لہجے میں بولا، اس کی آنکھوں الگ ہی جذبات لٹا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی جان کر کتنی دیر وہ اس کے وجود سے سکون حاصل کرتا رہا اور علیزہ چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرتی رہی۔ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، وہ اس کا شرعی اور قانونی شوہر تھا۔ نکاح کے بعد ایک الگ ہی کشش محسوس ہونے لگی تھی زخم کی قربت میں، مگر پھر وہ اچانک ہوش میں آ کر بے ساختہ پیچھے مڑی۔ اس کے دماغ نے اسے جھنجھوڑا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، علیزہ نے خود کو سنبھال کر کہا۔ تو یار میں نے کب وعدہ توڑا ہے؟ کچھ دیر تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک اس کا دور ہونا زخم کا موڈ خراب کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو پوری طرح پہلے والی علیزہ بن گئی تھی، صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زخم بیڈ پر لیٹا سوچوں میں گم تھا، جبھی بیڈ پر آ کر علیزہ نے اس کا بازو سیدھا کیا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زخم حیران سا اسے دیکھ رہا تھا، ابھی خود اسے دور ہوئی اب پھر قریب آ گئی۔ اس لڑکی کی سمجھ ہی نہیں آتی مجھے، مگر اب اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، پہلی بار اتنا ہیوی ڈریس پہنا اور اتنا لانگ فنکشن تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی معصومیت سے بولی۔ زخم تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو گیا تھا، عاشق جو ٹھہرا۔ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یار یہ بات تو ہے، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، اور پھر ابھی بھی تنگ کر رہا تھا، مگر کل تو اس سے بھی زیادہ ہیوی ڈریس ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ پیار سے بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہوئی بولی، حکم کرو میری جان، یہ خادم حاضر ہے۔ وہ تو اس کی نظروں سے پورا گھائل ہو چکا تھا، اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ میں نے سنا ہے آپ کی خاندانی جیولری بہت خوبصورت اور قیمتی ہے جو 100 سال پرانی ہے۔ ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سمجھ گیا تھا ضرور زرگل نے اسے بتایا ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے تھے۔ پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے یہ زیورات چڑھائے جائے جاتے تھے آنے والی بہو کو۔ بس مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، کبھی دیکھی نہیں نا۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، کل منگوا لیتا ہوں پی جان سے، تم شادی پہ پہن لینا، اور ویسے بھی سب تمہارا ہی تو ہے، میری بیوی کو ہی تو دیا جاتا نا۔ زخم کو کیا اعتراض ہوتا، سب کچھ اس کے نام ہی کرنے والا تھا وہ، لیکن وہ بہت قیمتی ہے، مجھ سے کھو گئے تو تم سے زیادہ کوئی چیز نہ قیمتی اور نہ اہم۔ زخم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ علیزہ نے سکون سے آنکھیں بند کی اور زخم اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب علیزہ کو کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے جھک کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ زخم ہلکے سے مسکرایا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور خود بھی سونے لگا۔ تمام مہمان ہی بینکوٹ آ چکے تھے۔ عرشیہ کو اریان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو اریان مہوس ایسے ہی دیکھا گیا، جو اپنے کزن اور دوستوں کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ بھر ٹھٹائی سے مسکراتا رہا جیسے کوئی عظیم کام کیا ہو۔ پھر جب عرشیہ کے قریب ہو کر بیٹھا، جیسے منہ ویسے ہی کم فاصلہ تھا، اریان نے اسے بھی ختم کر دیا۔ انسانوں کی طرح نہیں بیٹھا جا رہا، کیا آپ میرے سر پر بیٹھو گے؟ عرشیہ کی نظر پیچھے جھکی ہوئی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں اریان کو کہا، جس پر اریان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ جنگلی بلی کی زبان صحیح سلامت ہے۔ اب جب عرشیہ کی کزن اور دوستیں اٹھ کر عرشیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو اریان بھی اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ وہ عرشیہ کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ اس سجے سورے روم میں اس کا نازک سراپا الگ ہی نرالی چھپ اختیار کر گیا تھا، جو زخم خان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔
अलीज़े गोल्डन ब्राउन कलर के शरारे के साथ सेम कलर कुर्ती पहने, ले लाइट मेकअप पे रेड लिपस्टिक लगाए, बालों को खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना, जिसको आगे करके छोटी छोटी मसनूई फूल लगाए गए थे। आगे से बाल उठाकर पफ बनाया गया था। ज़िख़म ने ख़ास इसे मुल्क के मशहूर पॉलर वाली को बुलवाया था और अपना ख़ानदानी ज़ेवर भी मंगवा लिया था, जिसमें इसने एक नेकलेस खुद पहनाया था। अलीज़ा देखती रह गई थी, आंखों को गैर करती इन ज़ेवरात की चमक, ज़रक़ून, याकूत और हीरे जड़े थे। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। अरियान की जुदा छुपाई हुई थी, जिसमें अलीज़ा भी शामिल थी, क्योंकि अर्शिया ने इसे धमकी दी थी कि इसकी बहन की तरह से वही हर रस्म करेगी। लेकिन अरियान था कि इन लोगों को तंग किए जा रहा था। जब इन लोगों की बहस बढ़ने लगी तो जवाद ज़िख़म स्टेज पर आए। डिमांड क्या है? ज़िख़म ने पूछा। 50,000, इनकी एक कज़न बोली। मैं 1 लाख दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है जो अली से पूरी कर सकती है। मंजूर है तो बात करो। अपनी नशीली ब्राउन आंखों में मोहब्बत लिए सही देख रहा था, जो कब से अपने क़यामत दहाते रूप से इसे दीवाना बना रही थी। अलीज़े के देखने पर एक जानदार मुस्कुराहट इसके होठों को छू गई। दूसरी तरफ अलीज़े की जान खुश होने लगी। जाने क्या मन वाले, कहीं शर्त वापस लेने का इरादा तो नहीं? मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानने वाली, गुस्से से कहते हुए इसने अपना रुख अलीशा की तरफ किया। ठीक है तो मैं तो चला, फिर इससे ले लेना जो खुद आप अब्बा के खर्चे पे पड़ रहा है। इसने अरियान की तरफ इशारा किया। नहीं सब इतनी ज़ोर से चिल्लाएं। प्लीज़ अलीज़े मान जाओ ना, हमारे तो ऐश हो जाएंगे। वो कौन सा तुम्हारी जान ले लेंगे, बल्कि अपनी जान ही हथेली पर रखकर तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। वो सब वो सब कल से ज़ेख़म को देख ही रही थी। इसके हर अंदाज से इसकी दीवानगी का पता चल रहा था। ठीक है, अलीज़ा ने इन सब के सामने हार मान ली, जो इसे अब हिलने भी नहीं दे रही थी। ज़िख़म भाई आधे हमें दे दें, मैं दोनों जूते देने को तैयार हूँ। अरियान को सदमा हुआ, इसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, बल्कि वो दूल्हा था। लेकिन इस बेचारे की तो शुरू शादी से कोई नहीं सुन रहा था। अब भी नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगे। ज़िख़म ने शर्त के मुताबिक रकम अलीज़ा के हाथ पे रखी, जिसने अर्शिया की कज़न को देकर सब में बाँट दी। लेकिन शर्त क्या है? अरियान ने पूछा। जिसे शर्त पूरी करनी इसे ही बताऊँगा, ये कहकर ज़वार और ज़िख़म स्टेज से नीचे उतर गए। सब अलीज़ा को छेड़ने लगे। खाने के बाद सब अरीशा और अरियान के साथ मलिक हाउस रवाना हो गए। अलीज़ा भी जाना चाहती थी, मगर ज़िख़म इसे अपने साथ ले आया। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीज़ा ने अनजान रास्ते को देखकर घबराते हुए पूछा। सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। घबराओ नहीं, कुछ नहीं करूँगा। तुमसे जो किया है वो एक खान का वादा है, साठ टूट सकती है, वादा नहीं। इसने अलीज़ा का हाथ पकड़कर अपने हाथ के नीचे स्टीयरिंग व्हील पर रखा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। अलीज़ा ने देखा ये हॉक्स बे साइड था। यहाँ वीरानी और दूसरे वक्त की वजह से कोई इस तरफ का रुख नहीं करता था। खौफनाक सा माहौल था। समंदर की लहरों का शोर, ठंडी हवा रात की तारीकी में शोर पैदा कर रही थी। ज़िख़म अलीज़ा का हाथ पकड़कर जिस जगह लेकर आया, वहाँ हर तरफ छोटी छोटी लाइट्स जलती रात के अंधेरे में जुगनू की तरह लग रही थी। सामने दोनों तरफ लाइट से रविश बनाई गई थी। ज़िख़म इसे एक गिलास हट में लाया, जिसकी वाइट एंड रेड कार्टन से डेकोरेट किया गया था। इसमें एक टेबल, 2 चेयर थी। टेबल पर केक रखा हुआ था और लिखा था हैप्पी बर्थडे अलीज़ा माय लाइफ। ये सब इतना मैजिकल था कि अलीज़ा महूत होकर इस सब में खो गई। ज़िख़म ने ये सब पहले प्लान करके रखा था। इसने ख़ास डिज़ाइनर को बुलाया था। ज़िख़म के लिए ये दिन बहुत अहमियत रखता था, जिसमें इसकी प्रिंसेस ने दुनिया में आँख खोली थी। आज वो इससे ड्रेस ज्वेलरी में किसी सल्तनत की शहज़ादी ही लग रही थी। ज़िख़म यार ख़ान की सल्तनत की मलका थी वो। अभी 12 बजने में अभी 2 मिनट थे जब ज़िख़म इसे हट से बाहर लाया। फ़िज़ा में कई धमाके एक साथ होने और आसमान पे लिखा हैप्पी बर्थडे अलीज़ा ज़िख़म ख़ान। अलीज़ा की आंखें हैरान से खुल गई। इसे तो ये दिन कभी याद ही नहीं रहा। हैरान हैरान से सब देख रही थी। कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? वो जानती थी इसके बाप ने इसके माँ के लिए ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया था, सिवाय अपने नाम के। वो क्यों इस बेकसूर इंसान को सज़ा दे रही है? इसने ज़िख़म को देखकर सोचा, आओ केक काटें। इसका हाथ पकड़कर हाथ मिलाया। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। वो इसे खुद से लगाते हुए बोला, यही मेरी शर्त थी। अलीज़ा ने इस बात में सर हिलाया। केक काटकर एक छोटा सा पीस काटकर ज़िख़म को खिलाने लगी। जब इसने वही पीस अलीज़ा को खिलाया जो खाते वक्त इसके होठों पे जा लगा, ज़िख़म ने इसे खिलाकर खुद इसके होठे से लगी क्रीम टेस्ट की। अलीज़ा इसकी हरकत पे अपना सुर्ख़ चेहरा लिए इसे थोड़ा दूर ही वो हँस दिया।
گفٹ کی باری اس نے علیزے کو چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھا۔ علیزے کا ایک پیر اپنے گھٹنے پر رکھ کر پاکٹ سے مخملی خیز نکالا اور اس میں سے پائزیب نکال کر اسے پہنانے لگا۔ دونوں پیروں میں پہنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ کیسی لگی؟ یہ 20 تولے سونے کی پائزیب تھی جو خاص علیزے کے لیے بنوائی گئی تھی، جو کسی جال کی طرح بنی ہوئی تھی۔ نیچے ننھے ننھے گھنگرو لٹک رہے تھے جو پیاری سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ بہت اچھی ہے مگر یہ تو بہت بھاری ہے، علیزے نے پیر ہلا کر آواز کی اور پریشان سی اسے کہا۔ پہلے اس کی وہ خاندانی جولی اور اس ڈریس نے اس کی حالت خراب کی ہوئی تھی، اب 1 کلو کی تو ہوگی، اتنا وزن ہے، علیزے سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اتار دینا، میں کچھ دیر اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ یہ لو پیپر ریڈی ہو گئے، میں نے سائن کر دیے ہیں، تم پڑھ کر سائن کر دینا۔ اس میں میری کمپنی اور گھر، بینک اکاؤنٹ سب کے پیپر ہیں، جو میرے نام تھا سب تمہارے نام ہو چکا ہے، اب سے میں تمہارا ملازم ہوں۔ زخم نے پاس رکھی فائل اٹھا کر علیزے کے ہاتھ میں دی اور شرارت سے بولا، چلو اندر چلیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لیے اندر بڑھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ علیزے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ اور کتنے گھر ہیں آپ کے؟ وہ ساری انفارمیشن لینا چاہتی تھی اس سے۔ کچھ یہاں ہے، کچھ ملک سے باہر ہیں۔ بابا جان غیر ملکی دوروں پر جاتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ہوٹلوں پر ٹھہرنا پسند نہیں۔ کچھ بابا کے نام ہے، کچھ میرے نام۔ تم ایسا کرو، چینج کر کے سو جاؤ، مجھے کچھ آفس کا کام ہے۔ اسے کمرے کے پاس چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اریان روم میں آیا اور ڈور لاک کر کے علیزے کی طرف بڑھا جو بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ اریان کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ ہال سے گھر آنے اور تمام رسموں کے درمیان عرشیہ خاموش تھی۔ اس نے اتنی دیر آواز نہیں سنی تو اسے شرارت سوچی۔ تھک گیا آج تو۔ اریان بیڈ پر دھڑام سے گرا جس سے عرشیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ تو سوچتی تھی آج کچھ انسانوں والی حرکتیں ہوں گی، اس کی گھونگھٹ اٹھائے گا، تعریف کرے گا، گفٹ دے گا، مگر کتنا مشکل ہے نا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے سر لینا۔ اریان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہاں سے کوئی آواز نہ آنے پر اسے فکر ہوئی کہیں سو تو نہیں گئی۔ اور عرشیہ نے سوچ اب بوجھ کر ہی دیکھتی ہوں کمینہ سرتاج، اور خود آنکھیں بند کر کے مدہوش ہو گئی۔ اریان نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھایا تو عرشیہ سچ میں سو رہی تھی یا سوتی بن رہی تھی۔ عرشی اٹھو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، پاگل عورت۔ اریان نے جھنجھلاتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ یہ عورت کس کو کہا؟ عرشیہ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ بھاڑ میں گئی ایکٹنگ، اب اس کمینے انسان سے دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔ یہ عورت کس کو کہا؟ عرشیہ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ بھاڑ میں گئی ایکٹنگ، اب اس کمینے انسان سے دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔ عرشیہ کی چلاتے پہلے حیرت ہوا پھر پیار لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ لائٹ پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن میں میکسی وہ اس کو آنکھیں دکھاتی بالکل گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اریان اس پہ سجے سنورے روپ کو دل میں اتار رہا تھا۔ چھچوری نظروں سے مجھے دیکھنا بند کرو اور جواب دو۔ جواب؟ ہاں کیوں نہیں۔ اریان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کمرے میں نے خیالی خاموشی پھیلی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس سے الگ ہو کر عرشیہ کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ انار ہو رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آج تو عرشیہ کی بولتی کی سانسیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ آج کوئی لڑائی نہیں میری جان، صرف محسوس کرو میری محبت کو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اور عرشیہ سانس روک کے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آج تو اس کا شیطانی دماغ بھی فیل ہو چکا تھا۔ اریان نے بڑی نرمی سے اسے خود سے دور کیا اور اس کا سیٹ ہوئے دوپٹے کی پنس کھولی۔ دوپٹہ ایک طرف طے کر کے رکھا اور وہ عرشیہ کے گلے کا نیکلس اتار رہا تھا۔ اس کی ساری چمڑی اتارنے کے بعد اسے دوبارہ اپنا قریب کر کے اریان نے عرشیہ کے شولڈر کو اپنے لبوں سے چھوا اور دونوں بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر جو تھوڑا بہت فاصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اب وہ اس کی گردن پہ جھکا اور اپنی سالوں کی محبت اس پر لٹانے لگا۔ عرشیہ بھی خود اس کے سپرد کر کے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ موبائل کی آواز سے زیخم کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل اٹھایا تو دیکھا شیر خان کی کال تھی۔ شیر خان، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس ٹائم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں غرائب علیزے پاس ہی سو رہی تھی۔ اس کی جاگ جانے کے خیال سے اٹھ گیا۔ خان، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زیخم اٹھ کر ٹیرس پہ جا کر بات کرنے لگا کیونکہ شیر خان کسی عام معاملات پر اسے ایسے صبح صبح کال نہیں کر سکتا تھا۔ خان، میڈیا کو خبر ہو گئی ہے آپ کی اور بی بی کی شادی کی، ہر چینل پر نیوز چل رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے تم؟ کیسی خبر ہوئی اور کس نے ہمت کی زیخم خان کے خلاف جانے کی؟ وہ زمین پر اپنے بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ کمرے میں آیا۔
ناظرین، آج کی اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سامنے ٹی وی اسکرین پر آپ کی منظر نظر آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شبیر علی خان کے بیٹے کی ہے، جو کسی عزیز کی شادی میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس شادی کو راز میں رکھا؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شبیر علی خان پچھلے 15 دن سے 1 مہینے کے لیے ترکی کے دورے پر موجود ہیں۔ ہم اہم ذرائع سے یہ اطلاع بھی سامنے آ رہی ہے، یہ لڑکی پچھلے 15-20 دنوں سے شبیر علی خان کے بیٹے زیخم یار خان کے ساتھ ہے۔ اب جتنا جاننا ہے یہ آیا ہے یہ ان کی اہلیہ اور پھر کچھ اور۔ کیوں مسٹر زیخم خان نے یہ سب دنیا سے چھپا کر رکھا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ جاننا بھی ابھی باقی ہے۔ باقی کی ڈیٹیلز آپ کو وقفے وقفے سے ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس نے اندر آ کر LCD جیسی آن کی تو سامنے اسکرین پر اس کی اور ایلیزے کی آریان کی شادی کی تصاویر کے ساتھ نیوز چل رہی تھی، جس میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر جا رہا تھا۔ کچھ مایوں کی بھی تھی۔ ایلیزے بھی اس کے جاتے ہی جاگ کر اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں ان سب چینل کو بند کر دوں گا، کیس کروں گا سب پر۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی؟ اسے پاس رکھا واچ LCD پر دے مارا، ایک دھماکے کے ساتھ دونوں چیزیں چکنا چور ہو گئی۔ اب خود بھوکے شیر کی طرح موبائل ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں نمبر ملا، لوگوں پر خود سے دہاڑ رہا تھا۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر ساری ڈیٹیلز چاہیے، ورنہ تمہارا استعفیٰ تمہاری ٹیبل پر ہوگا۔ آپ یہ سب کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ کب سے خاموش بیٹھی ایلیزے نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایلیزے جانتی بھی ہو ہر جگہ یہ بات پھیل جائے گی، میرے لیے سب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بابا کی ریپوٹیشن ختم ہو جائے گی کہ میں نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس نے ایلیزے کو دونوں کندھوں سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو مجھ سے شادی آپ کے بدنامی کا سبب ہے؟ آپ اس شادی کو چھپا رہے ہیں؟ نکاح کے پاک رشتے میں بندھنے کے بعد آپ اسے گناہ کی طرح چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ کب تک یہ کھیل دنیا والوں کی نظر سے چھپا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو بتانا ہے نا، یا میں یہ سمجھوں آپ بھی میرے باپ کی طرح نکلے؟ کیا ارادے ہیں؟ مجھے استعمال کر کے اپنے خاندان کے پاس لوٹ جائیں گے؟ تو پھر مجھے ابھی طلاق دے دیں، میں ایک اور ایلیزے نہیں چاہتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلا رہی تھی۔ ایلیزے کی اس قدر بے اعتباری پر غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر اس کے الفاظ، اگر آئندہ یہ لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ زیخم نے ایک ہاتھ اس کا جبڑا پکڑ کے منہ پر دھاڑا تھا، پھر اس کے آنسو دے کر اسے پیچھے بیڈ پر پھینک کر دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ایلیزے اوندھے منہ بیڈ پر گری اور رونے لگی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی زیخم کے اس رویے سے۔ وہ تو اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، ابھی تو دل نے اسے کچھ کچھ اپنا سمجھنا شروع کیا تھا۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ زیخم بھی اس کے باپ کی طرح ہے، اس لیے سب اس رشتے کو چھپانا چاہتا ہے۔ اف میری ماں! دھڑام کی آواز کے ساتھ آریان کی درد بھری گراہ سنائی دی۔ زلزلہ آ گیا ہے، ارشیا چلاتی اٹھی، اتنی تیز آواز۔ بیدار ہونے پر ارد گرد دیکھنے کے بعد ہوش میں آئی، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب کمرے کو غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اسے یاد آ گیا کل اس کی آریان کی شادی ہوئی ہے۔ یہ آریان کہاں گیا؟ صبح صبح، اتنی صبح تو اس کے فرشتے بھی نہیں اٹھتے۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب آریان کی درد بھری پکار سنائی دی، میں یہاں ہوں یار۔ ابھی بیڈ پہ بیٹھی ادھر ادھر آنکھیں گھما کر اسے دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی جب آریان کے بیڈ کے نیچے سے درد بھری پکار سنائی دی۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو آریان سچ میں بیڈ کے پاس شارو شانے چک پڑا تھا۔ تم نیچے کیوں سو رہے ہو؟ اس نے حیران پریشان اس سے پوچھا۔ میں لیٹا نہیں، مجھے لٹایا گیا ہے، تم نے مجھے لات مار کر نیچے گرا دیا، اب پوچھ رہی ہو کیوں نیچے سو رہے ہو؟ اف میری ماں! کمر ٹوٹ گئی میری، اب کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ آ کر میری اٹھانے میں مدد کرو۔ آریان نے اسے بیڈ سے نیچے جھکے دیکھ کر جھڑکا۔ ہاں ہاں میں آئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کر ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اب کیا ہوگا آریان؟ میں تو ایسے ہی سوتی ہوں تو کیا روز؟ اس نے آریان کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خطرناک خبر دی۔ کیا؟ تو میں روز اپنی بیوی کی لاتیں کھاؤں گا؟ آریان پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مام کو بلاؤ، میری ماں ہی میرے لیے کچھ کر سکتی ہے، تم تو بس مارنے اور باتیں بنانے کے لیے ہو۔ 2 دن ہوئے شادی کو اور میری کمر توڑ دی۔ آریان کی دہائیاں جاری تھی، اس کو اتنی لگ رہی تھی جتنی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو کیا میں ڈاکٹر ہوں؟ مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہوئی، کیا میں نے تمہیں کچھ بولا؟ ہوں آیا بڑا آیا ڈون مریض۔ اسے سنا کر نیچے تائی جان کو پلانے چلی گئی اور آریان صدمے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے۔
ज़िख़म रात کو سارے معاملات سلجھا کے گھر آئے تو ملازمہ سے پتہ چلا علیزہ صبح سے روم سے باہر نہیں نکلی اور اندر سے روم لاک کر چکی ہے۔ ज़ِخم کو بہت افسوس ہوا اس کے ساتھ صبح اپنے رویے پر۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ज़ِخم کن کوششوں میں لگا ہے۔ ذِخم چاہتا تھا علیزہ اپنی مکمل پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے اور اس کو جس بات کا شک تھا اسے یقین میں بدلنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے غلط سمجھ بیٹھی۔ اب وہ بیچاری بھی کیا کرے؟ ذِخم نے کون سا اسے سچ بتایا ہوا ہے؟ اسے جلدی سے ڈپلیکیٹ کی سے ڈور کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر علیزہ اسی طرح لیٹی تھی جیسے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ اسی کمرے میں آنے اور پاس آ کر بیٹھنے سے ایک بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ ذِخم نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا تو علیزہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی اور روم سے جانے لگی۔ ذِخم مسکرایا اس کے ناراض ہونے پر، پھر بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب اپنے ساتھ زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی قسمت پہ بھروسہ نہیں ہے، علیزہ ایسے ہی منہ دوسری طرف کیے بولی، لہجہ اب بھی ناراضگی لیے ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اب دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، دونوں کی سانس ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ 2 دن بعد پریس کانفرنس ہے ہماری شادی کے بارے میں بتانا ہے جس میں تم بھی شرکت کرو گی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا، اب تو خوش ہونا؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اس کے خوبصورت چہرے کو آنکھوں میں بسائے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کے نام میں سر ہلانے پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ یہ تو حسن والوں کی عادت ہے۔ ضخیم ولہانہ اس کی طرف جھکا، ستانا، ترسانا، رلانا اور ناراض ہو جانا۔ عشق یہ ہے کہ محبوب کے تمام ظلم سخت دلی سے برداشت کرے اور وہ سب کرے جو مزاج یار میں آئے۔ ذِخم نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ ویسے اتنی ظالم کیوں ہو تم ہاں؟ وہ خمار بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں نشہ سا بھر رہا تھا، بن پیے سے ہی بہک رہا تھا وہ۔ ذِخم نے اپنی گرفت سخت کرتے اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت کی۔ علیزہ پوری کانپ گئی۔ چھوڑے خان! کیا کہا؟ چھوڑے خان! او مائی گاڈ! آج پہلی بار یہ نام مجھے اتنا خوبصورت لگا ہے۔ خان کی جان، اب سے تم اسی نام سے پکارو گی مجھے۔ اس نے علیزہ کو اٹھا کر گھما دیا، وہ تو اس پر فدا ہی ہو جا رہا تھا۔ چلو چل کر کھانے کھاتے ہیں، مجھے اور بھی بہت سی باتیں منوانی ہیں آپ سے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی حق سے فرمائش کر رہی تھی، ہر بات مانوں گا، بس تم خفا نہیں ہوا کرو اور اپنے حسن کی خیرات دیتی رہا کرو۔ ذِخم اس کی طرف جھکنے لگا تو وہ اسے دور ہوں کر کے اس سے سر جھٹکا۔ ذِخم ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔